بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 ربیع ثانی شریف 1446 ہجری اور 27 اکتوبر 2024 بروز اتوار پہلے ہم صاحب کا درس کتاب المنیہ کے حوالہ سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ سے نماز جنازہ کی دعا کا ترجمہ جیسے آپ نے بتایا تھا وہ سنیں گے، اور پھر سورۃ فاتحہ شریف کا جو ہمارا ترجمہ چل رہا ہے، یہ 3 باتیں ہم پڑھیں گے آج کے درس میں بطور اتوار بروز ہے۔ پیچھے ہم نے جہاں تک بات پڑھی تھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقی مذہب کے حوالہ سے، اس میں ہم نے 3 باتیں پڑھی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ فقی مذہب آپ کا کیا ہے؟ حنبلی۔ کیا ہے؟ حنبلی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقی مذہب کیا ہے؟ حنبلی، یعنی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے ہم پیروکار ہیں، اور ہمارا فقی مذہب کیا ہے؟ حنفی۔ ہمارا کیا ہے؟ حنفی۔ اور حضور غوث پاک کا فقی مذہب کیا ہے؟ حنبلی۔ تو پیچھے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے مذہب کتنے ہیں؟ 4۔ کتنے؟ 4۔ اور یہ چاروں عقیدے میں سنی ہیں، اختلاف کے باوجود سنی ہیں۔ حضور غوث پاک سرکار فقی مذہب میں کس کے پیروکار تھے؟ حنبلی کے، امام احمد حنبل کے۔ کس کے؟ حنبل کے۔ اور ہم جو سنی ہیں، ہم کس کے مذہب کے پیروکار ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ کن کے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو یہ فقہا کا جو آپس میں اختلاف ہوتا ہے، یہ اجتہادی اختلاف ہوتا ہے۔ اس اختلاف پہ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کسی کو کافر مشرک نہیں کہہ سکتے، کسی کو بدعتی نہیں کہہ سکتے، کسی کو گستاخ نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو مذہبی اختلاف ہے فقہ کے حوالہ سے، تو اس سے اگلا مسئلہ، پہلے جو ہم نے مسئلے 3 سمجھے فقی مذہب کے حوالہ سے، نماز کی نیت کے حوالہ سے، یعنی زبان سے کرنا جائز اور مستحب عمل ہے، اور مروجہ وہابی کہتے ہیں کہ زبان تو نیت کرنی تو سن کتنے سیکھی کتنے لکھی لکھی جائے پہ پڑھ لیا جائے، اور خود کتاب ہو نیت ہے بچے۔ تیسرا مسئلہ جو ہم نے سمجھا تھا نماز میں ہاتھ باندھنے کا، تو ہاتھ کہاں باندھے جاتے ہیں؟ ناف کے اوپر، ناف کے اوپر۔ یہ 3 مسئلے ہم نے فقی مذہب کے حوالے سے کل پڑھے تھے۔ آج چوتھا مسئلہ ہے امام کے پیچھے قرات۔ کیا؟ امام کے پیچھے قرات۔ قرات کا ہم نے اشارات نماز میں کل آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پڑھنا، نماز میں قرآن پڑھنا، یہ قرات ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی وہابیوں کے ہاں اور ہمارے ہاں انہوں نے اختلافی بنایا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہوتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس پہ ہم دلائل اپنے دیں تو وہ بہت زیادہ وقت لگے گا، اس لیے ہم ان دلائل کی طرف نہیں جاتے۔ صرف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے اسی کو ہم پڑھ دیتے ہیں، صفحہ نمبر 519 پر، اور وہابی ترجمہ 530 پر لکھا ہے نمازی اگر امام کے پیچھے ہے تو خاموشی سے اس کی قرات سنیں، اگر مقتدی ہے تو امام کے پیچھے خاموش رہ کر قرات سنیں، اسے سمجھے، نصیحت حاصل کرے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم حنفیوں کا بھی اور شافعیوں کا بھی اس معاملے میں
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھا وہ ایک ہے۔ دوسرا اس پہ آخری بات ہم اس حوالے سے یہ کریں گے، وہ جو حدیث پاک پیش کرتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ، وہ کہتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اب وہ جھوٹ بولتے ہیں، کس نے کہا کہ ہم فاتحہ نہیں پڑھتے؟ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، جب اکیلے ہوں تو خود فاتحہ پڑھتے ہیں، جب امام کے پیچھے ہوں تو امام فاتحہ پڑھتا ہے۔ امام کا فاتحہ پڑھنا یہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ اذا کبر فکبر، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ اتفاق ہے سورۃ اعراف میں جس پہ ہمارا عمل ہے۔ تو اب ہم ایک الزامی جواب ان کو دیتے ہوئے لا صلاۃ کے حوالہ سے، یہ حدیث پاک جو ہے اکیلے منفرد کے لیے لا صلاۃ، یعنی اس کی نماز نہیں ہوتی جب وہ امام کے پیچھے، وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے بھی پڑھو، ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں، لا صلاۃ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث پاک کو وہ کہتے ہیں کہ آپ حدیث پہ عمل نہیں کرتے، تو جواب ذہن میں رکھو، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا جمعۃ الا بخطبۃ، طحاوی شریف میں حدیث پاک ہے لا جمعۃ الا بخطبۃ، یہ لفظات میرے پڑھو، لا جمعۃ الا بخطبۃ، اس کا جمعہ نہیں ہوتا جس نے خطبہ نہیں پڑھا۔ اب آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کہیں واپی ماسٹر ٹیچر فرنیچر یا کوئی اور سٹوڈنٹ آپ سے کہے بھئی آپ مولوی سے پوچھو گے حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو آپ اس سے کہیں بھئی جو جمعہ نہیں پڑھ، جو خطبہ نہیں پڑھتا اس کا جمعہ نہیں ہوتا، اسے پوچھو بھی آپ سب جمعہ، آپ خطبہ سب پڑھتے ہیں یہ مولوی پڑھتا ہے؟ خطبہ جمعہ کون دیتا ہے؟ مولوی۔ کون؟ مولوی امام پڑھتا ہے نا۔ تو حدیث پاک میں تو آتا ہے لا جمعۃ الا بخطبۃ، اس کا جمعہ نہیں ہوتا جو خطبہ نہیں پڑھتا، اس کا جمعہ نہیں ہوتا جو خطبہ نہیں پڑھتا۔ اب خطبہ یہ سارے وہابی پڑھتے ہیں یا صرف ایک ان کا امام پڑھتا ہے؟ ایک ہی پڑھتا ہے نا۔ تو امام کا خطبہ جمعہ پڑھنا وہ تو سب کی طرف سے ہو گیا جتنے وہابی جمعہ پڑھتے ہیں، تو ہر وہابی اپنا اپنا جمعہ پڑھتا ہے یا صرف امام پڑھتا ہے؟ صرف امام پڑھتا ہے۔ جمعہ پڑھنا کس کا کام؟ خطبہ پڑھنا کس کا کام ہے؟ امام کا۔ اور جمعہ سب پڑھتے ہیں، جمعہ سب پڑھتے ہیں، تو خطبہ بھی سارے پڑھتے ہیں یا صرف امام پڑھتا ہے؟ امام پڑھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے لا جمعۃ الا بخطبۃ، اس کا جمعہ نہیں ہوتا جس نے خطبہ نہیں پڑھا۔ تو بات واضح ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں جی امام نے جب خطبہ پڑھ دیا تو سب کی طرف سے خطبہ جمعہ ہو جاتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جب امام نے قرات فاتحہ پڑھ لی تو سب کی طرف سے قرات بھی ہو گئی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے نماز پڑھ رہے ہیں آدمی، آگے آدمی یا امام کے آگے سترہ رکھ دیتے ہیں، آدمی کہیں صحرا پہ، امام نماز پڑھا رہا، پیچھے چند نمازی ہے صحرا یعنی رستے کے اوپر، بامر مجبوری کہی ایسا وقت آ گیا تو امام کے آگے سترہ رکھ دے تو پھر اس سے آگے سے گزر سکتے ہیں، حالانکہ پیچھے پوری جماعت کھڑی ہے نماز پڑھنے میں،
سترہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی لکڑی رکھ دینی امام کے آگے اور پھر آگے سے آدمی گزر سکتے، پھر کوئی رکاوٹ ممانعت نہیں، اسے کہتے ہیں سترہ۔ سترہ آگے رکھ کر آدمی گزر سکتا ہے۔ جیسے آپ کو بھی سمجھایا بتایا کہ مسجد میں اگر کسی نمازی کے آگے سے آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے تو آپ ٹوپی سامنے رکھ دیں اور سترہ کی حیثیت سے اور پھر آگے سے گزر جائیں۔ تو امام کا سترہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ امام کے سامنے سترہ ہو تو پیچھے ہر نمازی کے سامنے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، محلے میں ایک مؤذن نے اذان دی، تمام محلے کی طرف سے وہ اذان ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کہ ہر محلے والے کو اذان دینی چاہیے، ہر آدمی کو اذان دینی چاہیے، یا صرف ایک مؤذن کی اذان دینے سے سب کی طرف سے ہو گئی نا؟ اسی طرح تکبیر کہنے والا ایک آدمی مکبر، وہ ایک تکبیر کہتا ہے تو سب کی طرف سے وہ تکبیر ہو جاتی ہے نا؟ تو بس یہ اصول ذہن میں رکھو اور سیدھے بیٹھو۔ جس طرح امام کا خطبہ جمعہ پڑھنے سے تمام کی طرف سے خطبہ جمعہ ہو جاتا ہے، جس طرح ایک مؤذن کا اذان دینے سے سب کی طرف سے اذان کا وہ سنت طریقہ ہو گیا، اسی طرح ایک مکبر کی تکبیر کہنے سے تمام جماعت والوں کی طرف سے تکبیر ہو گئی، اسی طرح امام کے پڑھنے سے سب کی طرف سے فاتحہ اور قرات بھی ہو گئی۔ جب اکیلا آدمی نماز پڑھے تو فاتحہ پڑھتا ہے، اور جب امام کے پیچھے ہو تو امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھا جاتا، امام فاتحہ پڑھتا ہے، ساتھ سورت ملاتا ہے، تو مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بس یہ آج کا اس مسئلے میں ہم نے امام کے پیچھے قرات کا مسئلہ، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی لکھا کتاب الغنیہ میں کہ امام کے پیچھے خاموشی ہے۔ اگلا اس سے پانچواں مسئلہ تراویح کا مسئلہ۔ کس کا؟ تراویح کا مسئلہ۔ تراویح ماہ رمضان شریف میں ادا ہوتی ہے، تو تراویح کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعتیں ہیں۔ کتنی؟ 20۔ ہاں، وہابی 8 رکعتیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی 8 رکعت ہے۔ رمضان اور غیر رمضان میں اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے، 11 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت اور 3 وتر۔ اب انہوں نے تہجد کی نماز کو، وہابیوں نے تہجد کی نماز کو ملایا ہوا ہے تراویح میں، یعنی جب رمضان شریف ہو تو وہ 8 رکعت تہجد جو ہے وہ تراویح بن جاتی ہے، اور جب رمضان شریف گزر جائے تو پھر وہ 8 رکعت تہجد بن جاتی ہے۔ یہ وہابیوں کے مولویوں کا ہم بتا رہے ہیں، عوام بیچاری کو تو اتنا علم پتہ نہیں ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کیسے دھوکے بازی کرتے ہیں ان کے جو مولوی ہیں۔ ہماری بات مولویوں سے ہو رہی ہے، عوام سے نہیں ہے۔ عوام کو تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ ان لٹیروں سے بچ جا اور اپنے عقیدے کو پہچان لو، اور جہاں سے آپ نکلے تھے سنی عقیدے سے وہیں واپس لوٹا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تراویح کے مسئلہ میں، تراویح 20 رکعت ہے، 20 رکعت ہیں، ہر 2 رکعت پر سلام پھیری جائے، 20 رکعت کے بعد 4 تراویح ہے، 20 رکعت کے 4 تراویح ہے، یعنی ہر 4 رکعت کا ایک تراویح کے بعد تھوڑا وقفہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم معمول ہے ہمارا 4 رکعت پڑھ کر تھوڑی دیر ہم بیٹھتے ہیں، تو یہ تراویح کتنے ہیں؟ 20 رکعت۔ کتنی؟ 20 رکعت۔ کس نے لکھا؟ حضور غوث پاک سرکار نے۔ کہاں لکھا؟ غنیۃ الطالبین میں۔ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 368۔ صفحہ کتنا؟ ہاں، وہابی صفحہ جو وہابیوں نے ترجمہ کیا، صفحہ نمبر 393 پر۔ تو آج کے درس میں ہم نے یہ فقہی مذہب کے حوالے سے 2 مسئلے اور سیکھے، امام کے پیچھے قرات کا مسئلہ اور تراویح کا مسئلہ۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ
درس ہمارا اپنے اختتام کے قریب ہے کہ آج ہم نے 2 مسئلے سمجھے اور یہ آپ کو ذہن میں بھی رکھنے چاہیے. تو مصطفیٰ جانی فرش ہے جن کے زیر لگی عرش کا فرش ہے جن کے زیر لگی ان کی نافذ حکومت پہ ہم سب کو ہدایت ایمان خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین.